فرصت کے لمحات ہے نعمت خدا کی جان لو، کر لو ان میں نیکیاں جنت کا یوں سامان لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں حدیث پاک سے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے تین بار درود پاک پڑھا ہوگا، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام فرصت کے لمحات میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس پروگرام میں کسی ایک موضوع کے تحت سوالات ہمارے اور جوابات آپ کے شامل کیے جاتے ہیں۔ آج جس موضوع کو لے کر ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں، اس کا نام ہے فرصت کے لمحات میں حقوق العباد کی ادائیگی۔ فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون۔ تو رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو، یہ بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور انہی کا کام بنا۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، ہر مسلمان پر بالغ ہوتے ہی حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد لازم ہو جاتے ہیں۔ جس شخص کا میل جول جتنے لوگوں سے زیادہ ہوگا، اس کا تعلق اتنا ہی حقوق العباد سے جڑا ہوا ہے۔ اگر وہ گھر کے سربراہ ہے تو اپنی بیوی اور بچوں کے حقوق کی ادائیگی اس پر لازم ہے۔ اگر وہ خاندان کا سربراہ ہے تو خاندان میں جتنے بھی افراد ہیں ان سب کے حقوق اس کے اوپر لازم ہیں۔ اور اگر کسی ادارے کا سربراہ ہے تو ادارے کے اندر جتنے بھی اس کے ماتحت ہیں تو ان سب کے حقوق کا جواب دہ ہونا اس کو پڑے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہر حق والے کا حق ادا کرو، یعنی بندوں کے حقوق کا ادا کرنا بھی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ بندوں کے حقوق کی ادائیگی، ان کی حق تلفی اور حق تلفی کا ازالہ، یہ اور بہت کچھ انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کے ساتھ مل کر آج کے اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے بھائی جان؟ جی الحمدللہ۔ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کی عمر کتنی ہوگی اندازاً؟ میرا نام عاشق حسین اتاری ہے، میں لاہور سے آیا ہوں اور میری عمر ہے تقریباً 43۔ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کی عمر کتنی؟ میرا نام محمد ہاشم ہے اور 50 کے قریب عمر ہے۔ عمر آپ کی کافی گزر گئی ماشاءاللہ، آپ کی بھی کافی عمر ہے۔ آپ کی عمر کتنی ہے تقریباً؟ 70 ابو، یعنی تقریباً 70 سال سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ پاک آپ کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آج یہ کرنا تھا کہ حقوق العباد جو ہے اس کا آج کے دور میں پاس نہیں رکھا جاتا۔ حقوق العباد جو ہے وہ تلف کیے جاتے ہیں، اس کی ادائیگی نہیں ہو رہی۔ عمر کا ایک حصہ گزار چکے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پہلے کے دور میں لوگ ایک دوسرے کا احساس کرتے تھے، بیاہ شادی ہو، غمی خوشی ہو، ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ چڑھ کر تعاون کرتے تھے، لیکن اب وہ چیز دیکھنے میں نہیں آ رہی۔ آپ کیا فرماتے ہیں اس کے متعلق؟ بات یہ ہے کہ ہمارا اپنا جو ذہن ہے نا وہ بڑھ گیا ہے۔ ہم پہلے اپنے بزرگوں میں بیٹھتے تھے تو سیکھتے تھے۔ میرے بھائی وغیرہ مجھ سے کہتے تھے کہ تم اتنے بڈھے آدمی میں بیٹھتا ہے، میں کہتا ہوں اس سے ملتا ہے، مجھے وہ چیز ملتی ہے جو زندگی بھر نہیں مل سکتی۔ ایسی نصیحتیں ملتی ہیں، ایسی محبت ملتی ہے، ایسا خلوص ملتا ہے۔ یہ تب کی بات ہے جب آپ جوان تھے، بچپنا تھا ہمارا، تقریباً میں تھا 7 سے 8 سال کا، 9 سال کا۔ ہماری آپ کی غلطی، پرورش میں دیکھ بھال نہیں کرنا، ان کو ساتھ نہیں دینا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں۔
ان کو وقت نہ دینا. वक्त ना یعنی देना. مین پرابلم یہ ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین جیسا کہ ابھی وقت دینے کے حوالے سے بات انہوں نے ارشاد فرمائی. صبح بندہ ڈیوٹی پہ جاتا ہے یا کاروبار کے لیے, رات کو جب گھر واپس آتا ہے کھانا کھاتا ہے, اس کے بعد چینج کرتا ہے, پھر دوستوں میں باہر چلا جاتا ہے, تو بیوی بچوں کو وقت نہ دے کر ان کی حقوق کی حق تلفی کرتا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں ادب و آداب کے معاملے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پہلے کے دور میں لوگ حقوق العباد کے حوالے سے بہت تعاون کرتے تھے, پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس گھر میں فوتگی ہو گئی ہے, غمی آ گئی ہے, تو اب ہم اس کو ہم کچھ نہ کچھ تعاون کریں, اور ماشاءاللہ ساتھ ساتھ ہر چیز ہو جاتی تھی. اور جس کے گھر میں میت ہو جاتی یا غمی آ جاتی, اسے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ معاملات کہاں سے طے پائے ہیں, کہاں سے ہوئے ہیں, اور ماشاءاللہ ہر چیز بر وقت, فوتگی کا اعلان ہو گیا, جنازے کا اعلان ہو گیا, معاملات سارے حل ہو جاتے تھے. اس طرح خوشی کے موقع پر بھی کسی بیٹی کی شادی ہے, بیٹے کی شادی, تو ماشاءاللہ مل جل کر حقوق العباد کے حوالے سے ماشاءاللہ تعاون کرتے تھے لوگ. لیکن اب یہ اس سے دوری ہوتی جا رہی ہے, اور اس کی وجہ بھی ہے کہ لوگ دین سے دوری کی وجہ سے لوگ حقوق العباد تلف کرتے چلے جا رہے ہیں. جو نئی نسل ہے نا, ان میں اتفاق بھی نہیں ہے, اتفاق نہیں ہے. وہ موبائل کے چکر میں جو ہے نا بہت آگے نکل گیا ہے. موبائل ہو گیا, ٹی وی ہو گیا, اس میں جو ہے نا بزرگوں کی عزت بھی نہیں ہے, ماں باپ کی بھی عزت نہیں ہے. یہ چیز سے جو ہے نا بہت فرق پڑا ہے, بہت فرق پڑا ہے. مدنی چینل کے ناظرین, میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس کو جب جائیداد کا حصہ تقسیم کرنے لگے تو بھائی آپس میں بیٹھ گئے. ایک بھائی نے دوسرے کو کہا کہ سسٹر کا حصہ اتنا بنتا ہے, تو اس نے کہا کہ وہ کیسے لے گی ہمارا حصہ, کیونکہ ہم نے مل کر اس کی شادی کی ہے. باپ کے انتقال کے بعد تو ساری ذمہ داری ہمارے پہ آ گئی, اب اس کا حصہ نکلتے ہی نہیں ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں یہ غلط سوچ ہے. ہاں یہ ہے یہ بات کہ جی بس ہمارا فرض صرف شادی کرنا تھا, ایسا نہیں ہے. باپ کی جائیداد میں بہن کا, بیٹی کا, بھائی کا, ماں کا, سب کا حصہ ہے, اور اس میں جو ہے کوئی تفریق نہیں کرنی چاہیے اور اس کو ادا کرنا چاہیے. اور یہ شادی کر دینا تو فرض تھا ماں باپ کا. ماں باپ نہیں رہے تو ظاہری بات ہے کوئی بڑا بھائی کرے گا, کوئی ماموں کرے گا, کوئی چاچا کرے گا, تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ذریعہ بنا ہی دینا ہے. لیکن جائیداد سے حق نہیں کر سکتے آپ ان کو, بہنوں کو بھی آپ کو دینا پڑے گا. اچھا, یہ سن کے آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے حصہ دے دیا اور انہوں نے لے لیا تو ہمیں ملے گی کس منہ سے؟ ہاں ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ جو ہے آپس میں ناراض ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے جائیداد میں حصہ کیوں مانگا ہے, اور ایسا اکثر ہوتا ہے. پھر بہن بھائی جدا ہو جاتے ہیں صرف اس بنیاد پہ کہ انہوں نے جو ہے حصہ مانگ لیا, جو کہ جائز حصہ ہوتا ہے, کوئی ناجائز نہیں ہوتا. میری خود کی کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ میں اگرچہ اولاد کو حرام کھلاؤں گا تو وہ حرام کا لقمہ وہ اثر دکھائے گا. اگرچہ حلال کی کمائی ہوگی نا تو اولاد بھی اچھی اٹھے گی. اگرچہ حرام کی کوئی چیز بھی ہوگی, کوئی ایک روپیہ بھی ملا دو گے نا, اس میں بچے صحیح نہیں اٹھیں گے, گھر والے بھی صحیح نہیں قدر کریں گے, عزت نہیں ہوگی. اگرچہ آپ جتنا کوشش کریں حلال کی کما کے کھلائیں, انشاءاللہ تعالیٰ گھر میں برکت بھی ہوگی اور اللہ کی رحمت بھی ہوگی, اولاد بھی اچھی اٹھے گی. گھر والوں کے بھی کچھ حقوق ہیں. اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ گھر والوں کو کمپنی دی جائے. آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بعض لوگ جب کام سے واپس آتے ہیں یا کسی بھی کاروبار سے, دکان بند کر کے یا بزنس کر کے یا نوکری سے واپس آتے ہیں, تو پھر باہر دوستوں سے اٹھ کر پھر گھر پہ آتے ہیں, تو گھر والوں کو ٹائم نہیں دیتے, نہ زوجہ کو, نہ اپنے بچوں کو, نہ ان سے گفتگو کرتے ہیں, نہ دینی والے سے گفتگو کرتے ہیں کہ آج بیٹا آپ نے کیا پڑھا, کیا ہوا, نماز پڑھی نہیں پڑھی, اس پر گفتگو نہیں کرتے. آ کر بھی وہ موبائل میں گم ہو جاتے ہیں, سوشل میڈیا, فیس بک, ٹویٹر, ادھر ادھر لگے رہتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ بچے جو ہے نا والدین سے قریب نہیں ہوتے بلکہ وہ بھی دور ہو جاتے ہیں. پھر گھر میں اگر 4-5 موبائل ہے, سارے موبائل پہ لگے رہتے ہیں. والدین اگر اپنے بچوں کو ٹائم دیں تو انشاءاللہ گھر میں بھی ایک ماحول بنے گا, بچوں کو بھی پتہ ہوگا کہ والد صاحب اس وقت ہمارے ساتھ بیٹھیں گے, گفتگو کریں گے, پوچھیں گے کہ سکول کا ہوم ورک کیا ہے, مدرسے کا, اگر بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے تو اس کا اپنے سبق یاد کیا ہے, اگر بچہ کالج پڑھ رہا ہے تو اس کے حوالے سے پوچھ لیا. پھر نمازیں جو ہوگی 5 نمازیں کہ آپ نے پڑھی ہیں تو کچھ نہ کچھ قرآن پاک کے حوالے سے, قرآن کی تلاوت کی ہے نہیں کی, تو اس طرح اگر کریں گے تو گھر میں ماحول بھی بنے گا اور بچوں کو بھی کچھ نہ کچھ ٹائم ملے گا. بچوں کے ساتھ بھی مسکرا کر اچھے انداز میں وقت دیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. حقوق العباد کا بڑا خیال کیا جاتا تھا. بس میں کھڑے تو دیکھ کے بزرگ کھڑے فوراً اٹھ جاتے تھے اور ڈالنے کی جگہ ہو دیتے جاتے تھے بالکل. اور اب اور اس وقت ہم بھی ہو جاتے تھے. آج ہم کو دیکھ کے بچے ہوتے ہیں لیکن چاہ رہے نہیں. تربیت انہوں نے کی ہوتی ہے بچوں کی. بلڈ اچھا ہے تو تربیت اچھی کری نا انہوں نے. آج ہم سوچ نہیں رہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. میں ان بچوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو بیٹا یہ ٹائم تو گزر جاتا ہے, گزر جائے گا. ٹھیک ہے, ہمارے اوپر بھی آیا ہے. آج ہم ایک دوسرے کا خیال نہیں کر رہے ہیں, محبت نہیں کر رہے ہیں, خلوص نہیں دکھا رہے, تو وہ تو اعمال آئیں گے ایسے.
परेशानी तो ऐसी आएगी। अगर बिल फर्ज किसी की हक तलफी हमसे हो जाए तो उसका अजाला कैसे किया जाए? लेकिन बात अजाले का जहाँ तक ताल्लुक है, उससे बाकायदा माफ़ी तलाफी की जाए। ये मुश्किल काम है। मुश्किल काम तो सामने आता है, वही तो लेके जाता है हमको आगे। मुश्किल काम हम करेंगे तो बच्चों को नसीहत होगी कि ये काम इन्होंने करा, हम करते नहीं यार, हम भी करते हैं। ये नसीहत मिल जाएगी बच्चों को। सही फरमा रहे। आज हमारे बच्चे जो है ना सिर्फ मोहब्बत और खुलूस के भूखे हैं। रखने वाले रखते हैं हर हाल में। 4 रोटियां होती हैं, 2 खाते गुजारा करते हैं, हक़ुल इबाद देते हैं, पड़ोसी का ख्याल करते हैं, हर एक का ख्याल करते हैं। ना ख्याल करने वाले करोड़पति हैं, पड़ोसी नहीं पता मौत हो गई, ज़िंदगी है क्या है उसको भी नहीं देखते। यह आपका और हमारे आपके जो दौर की कमियां हैं ना, जो हमने निभाया नहीं, वो आगे आ रहा है हमारे। अल्लाह अकबर। ये इसको हम एक्सप्लेन किसी को इल्ज़ाम नहीं देंगे, हम इसको यूँ कहेंगे सारी गलतियाँ हम बुजुर्गों की हैं। अल्लाह, ये इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा वजाहत के साथ कि ये जो कोताहियाँ कमियाँ हमारी हैं वो हमारे आगे आ रही हैं, वो भाई क्या है? 5 बार नमाज होती है, जो नमाज मस्जिद के करीब हो वहाँ नमाज पढ़ो, मोहल्ले वालों से मिलते हैं, जुम्मे में जाते हैं, ज़्यादा इज्तिमा से मिलते हैं, लोग वही नज़रों में आते हैं, लोग आपको देखते हैं, कोई आपको लंगड़ा के चलना खैरियत पूछते हैं। अल्लाह अल्लाह। दूसरा कल कुछ माल में नहीं आए थे, क्या वजह? हाँ, ये पूछो। वजह होती है। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, वाकई इन्होंने बहुत प्यारी बात इरशाद फरमाई कि ये कोताही हमारी है। जैसे हमने बच्चों को तैयार किया, ऐसे हमें उनका रिस्पांस मिल रहा है। हकीकत में अगर हमने बच्चों को सही वक्त दिया होता तो आज वक्त के साथ साथ बच्चे भी हमारा अदब करते, ना सिर्फ हमारा बल्कि मोहल्ले के अंदर जितने भी बुजुर्ग हैं उनका भी अदब करते। डरते थे लोग, हकीकत है ये। हकूक़ुल इबाद का एक तकाजा ये भी है कि हम अपने हकूक़ जो बच्चों के ऊपर हैं, बीवी के हकूक़ हैं, अगर वो पूरे करने में कामयाब हो गए तो हम एक बेहतरीन मुआशरे की बुनियाद रखने में कामयाब हो जाएंगे। मेरा नाम मोहम्मद अकबर है और मेरी उम्र 60 साल है। मेरा नाम खालिद मंसूर है और तकरीबन 62 साल उम्र है। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक सेहत और आफियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए आपको। आमीन। देखिए, बात दरअसल ये है, हुकूकुल इबाद जो है ना, एक बड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, ये एक छोटी बात नहीं है। और सबसे ज़्यादा इंसान की ज़ात पे उसका अपना है। अगर वो अपने लिए अच्छा सोचे तो वो दूसरे के लिए भी अच्छा सोचेगा। और सबसे ज़्यादा हुकूकुल इबाद के लिए उसका जो नियरेस्ट पड़ोसी है ना, वो उसका हकदार है। और माँ बाप, औलाद, बहन भाई, बीवी, ये सबसे नज़दीक तरीन है। जी जी। उसके बाद जो है वो फिर आगे चलता चला जाता है। ये बताइए कि फी ज़माना कहते हैं कि हालात जो है बहुत मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, रिश्तेदारियों निभाना, दोस्तियाँ, पड़ोस का ख्याल करना, ये मुश्किल होता चला जा रहा है। हकूक़ुल बात का ख्याल इस महंगाई के दौर में कैसे रख सकता है बंदा? महंगाई इतनी हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है कि अगर 2 मेहमान घर में आ जाए ना तो 300-400 चला जाता है। और कारोबार है नहीं, लोगों के पास पैसे नहीं है। भाई घर पे आ जाए तो वो भी सोचता है कि यार भाई के घर पे मैं कैसे जाऊं। नफ्सा नफ्सी के दौर चल रहे, इस टाइम सारे दौलत के पीछे भाग रहे हैं। हराम होए हलाल होए कुछ भी होए, आनी चाहिए बस, नोट आना चाहिए। इस टाइम सारे सब उसी में लगे हुए हैं। पहले की तो बातें कुछ और थी, अब नहीं है वो कहानी। आजकल बाप बेटे को नहीं पहचानता, समझे। महंगाई इतनी हो गई है कि हद से ज़्यादा। उसका कोई ये अब 10 रुपये वाली चीज़ जो है 100 रुपये की मिल रही है आजकल के दौर में। पहले के दौर में बड़ा एहतराम होता था, बच्चे बड़ों का एहतराम करते थे, अदब से बात करते थे। आजकल तो ये हो गया है कि बिल्कुल तू तड़ा से बात होती है। अगर कोई बड़े किसी कोई बात करे तो वो भी बड़ा सोच समझ के करता है कि आगे से जवाब गलत नहीं मिल जाए। तो पहले का दौर बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। अभी थोड़ी सी जो है कि दावत इस्लामी वालों की जो तालीम हो रही है और ख़ासकर नौजवान तबका जो है बड़ी अच्छे उसमें आ रहे हैं। बस ये महंगाई की वजह से ऐसा बन गया ना, यानी ये कह सकते हैं कि महंगाई की वजह से रिश्ते भी दूर होते जा रहे हैं। अपनी अपनी पड़ी हुई है सबको, किसी का एहसास कोई करने वाला है ही नहीं। अब आदमी रिश्तेदार में जाते भी सोचता है यार कहीं 500 रुपये खर्च होंगे, 500 रुपये में मैं अपने बच्चों के लिए कुछ खिला लूँ। और 500 रुपये जाने आने में खर्च हो जाएंगे और मैं देकर क्या आऊँगा, लेकर क्या जाऊँगा। बिल्कुल। आजकल तो मेहमान को देखते बंदे जो दूसरी गली पकड़ लेते हैं कि यार मेहमान आ गया। हालांकि मेहमान अल्लाह की रहमत होती है। तो किसी के यहाँ जाने से इसलिए रुक जाता है कि मैं जाऊँगा तो क्या दे के आऊँगा, क्या दे के आऊँगा, और हो सकता है उसके पास भी है या नहीं है।
चाय के भी पैसे भी हैं या नहीं, जो हालात चल रहे हैं। तो इसमें रिश्तेदारियों में दूरियां पैदा नहीं होती? जी जी, दूरियां तो पैदा होंगी, इसी वजह से तो होंगी। कुछ हमारी भी कोताहियां हैं, हम 25-25, 33 हज़ार के मोबाइल ले लेते हैं। हम भाई है, बहनें, उनको हकूक नहीं देते। 50-50 हज़ार का मोबाइल ले रहे हैं, अब बहन है, उसके घर में कोई चीज़ भी नहीं है, हम 2000 रुपये का राशन नहीं डलवा सकते। हकूकुल बात की अदायगी में बुजुर्ग भी तो कहीं ना कहीं कोताही कर जाते हैं, हक तलफी किसी न किसी जगह पे हो जाती होगी। ये दौर ऐसा चल रहा है तो कोताही तो होती है, लेकिन ये कोशिश करो जैसे आपकी ताकत है इस हिसाब से मेहमान से डरो मत, उसको खिलाओ, उसको पिलाओ, अल्लाह पाक आपको और देगा। आजकल हर इंसान को अपनी अपनी पड़ी हुई है और कोई किसी दूसरे का नहीं सोचता, हालांकि दूसरे का पहले सोचना चाहिए आपको, बाद में अपना सोचें। पहले गमी होती थी या खुशी होती थी? जिनके घर में होती थी उनको पता भी नहीं चलता था, पड़ोस वाले भी हेल्प कर देते थे, रिश्तेदार भी एक दूसरे की मदद कर देते थे। बिल्कुल तो सही फरमा रहे अब ये आजकल वो चीज़ नहीं है। उसकी वजह क्या हो सकती है? उसकी वजह यही हो सकती है कि अब महंगाई भी है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो एक दूसरे को जो है ना बस वो काट पीट में लगे हुए हैं और वो ग़ीबत बहुत हो गई है, जलन बहुत हो गई है और एक दूसरे को बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो गया है, एक दूसरे के पीछे लगे हुए। हज़रत अर्ज़ ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सबसे बेहतरीन दौर जिसमें आप सल्लल्लाहु मौजूद थे, और जितना जितना वक्त गुज़रता जाएगा फितने फसाद अफरा तफरी वो फैल दी। अब हम 1450 साल आगे आ गए, तो उसमें तो ये जो है ना फितना, यानी कि ख़ुद गर्ज़ी का, ये भी एक फ़ितना है, तो वो उरूज पे है। तो अब ज़ाहिर है हर आदमी अपने उसमें है कि भाई मेरा काम हो जाए, दूसरा को छोड़ो रहने दो। शादी ब्याह में भी यही होता है, बेचारा एक आदमी लगा होता है, बाकी जो है उसके रिश्तेदार आके खाना खा के चले जाते हैं। अच्छा, ऐसा भी आपने देखा है कि बुजुर्गों से भी कहीं ना कहीं फ़र्ज़ की अदायगी में कोताही हो जाती है, जिससे रिश्तेदारों में आपस में फूट पड़ जाती है। जैसे विरासत के मामलात होते हैं, उसको जब तकसीम करते हैं तो कहीं वो कोताही कर जाते हैं, कहीं ऐसा भी देखा है आपने? ऐसे भी है, ऐसा भी है। सब इंसान वही दौलत के चक्कर में बस मैं खुश रहा हूँ, सब अपने चक्कर में लगे हुए हैं। मैंने एक बुजुर्ग को देखा, वो कह रहे थे कि अगर मैं इस उम्र में 70 से ज़्यादा थी कि अगर कमा के घर नहीं लेके जाऊंगा तो घर वाले मुझे रोटी भी नहीं देंगे, अब मैं देता हूँ तो सारी मेरी इज्जत भी करते हैं। जी हाँ, ये बात सच है। कमा के लेके जाओ तो इज्जत है, नहीं लेके जाओ तो इज्जत नहीं। सस्ताई होती थी, हर चीज़ इंसान को समझ में आती थी। 500 में मतलब पूरी आंडी भी पक जाती थी, बच्चे सब खा लेते। अभी 1500 में भी नहीं चलता है घर। अल्लाह पे भरोसा नहीं है, इसलिए अपनी भाग दौड़ कर रहे हैं कि मैं अपना रिज़्क पूरा कर लूँ, बस यही सिस्टम है। इसी वजह से रिश्तेदारों में एक दूसरे का एहसास ख़त्म होता जा रहा है। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? कुल इबादत अदा करने में ना हमें काहली और सुस्ती नहीं करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि कुल इबादत अदा करें। अगर किसी की हक तलफी हो जाए किसी बुजुर्ग से, इसका अजाला कैसे होगा? अजाला बस हक तलफी उसके हक अदा कर दें, या उससे माजरत कर लें, माफ़ी मांग लें। वो तो आजकल तो बच्चों को तो बुलाओ तो ऊँ करके बोलते हैं, हम लोग के वक्तों के अंदर बच्चों को बुलाओ तो जी करके बोलते थे। अब तो आदमी कहता है कि 1 घंटे पहले चले जाओ। किस टाइम है भाई नमाज़ी जाना? इस टाइम पे। अच्छा जी हम पहुंच जाएंगे। वो कब्रिस्तान में डेट पहुंच। हाँ बस ये चक्कर है। क्यों, किस वजह से? खाली महंगाई की वजह से। 20 बच्चों का पालना है, अगर हम एक हफ्ते वहाँ पर रहेंगे, जो जिनका इंतकाल हुआ है उनके घर का क्या होगा? आप मदनी चैनल के नाज़रीन को पैगाम दें। अपने बच्चों को नमाज में साथ लेने की कोशिश करो, अपने दोस्तों से मिलवाओ बच्चों को, कोई मामले हैं कारोबारी लेने देने उनकी कान में आवाज़ डालते रहो, किसी का देना है वो बताते रहो उनको, किसी से लेना है वो बताते रहो, हर मामले में उनको साथ रखो पार्टनर बना के बच्चों को तो इंशाअल्लाह वो आपके आगे बहुत काम आएंगे। जी हम मदनी चैनल के नाज़रीन, यकीनन जो इंसान हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों की अदायगी इखलास के साथ करता है वो दुनिया और आखिरत में सुरखरू होता है। मगर आजकल के दौर में हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह दोनों की अदायगी में गफलत बढ़ती जा रही है, जिसका नतीजा हम सब के सामने है कि अमन सुकून उड़ चुका, बदअमनी और बेचैनी आम होती जा रही है। मुसलमान पर माँ बाप, बहन भाइयों, बीवी बच्चों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के हकूक़ हैं,
کہ ان سب کے ساتھ نیک سلوک کرے، کہ اگر ان سب کے حقوق ادا نہیں کرے گا تو قیامت کے روز عذاب جہنم میں گرفتار ہوگا۔ ہمارا یہ ہدف ہونا چاہیے کہ ہم حقوق العباد کا خیال کریں گے، اور اگر کسی کا حق تلف ہو گیا ہو تو ان کا حق بھی ادا کریں گے اور ان سے معافی بھی مانگیں گے۔ ان سب احکام پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ حقوق العباد کی ادائیگی کے بغیر دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام فرصت کے لمحات میں حقوق العباد کی ادائیگی، اس کو لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کے پروگرام میں بے شمار لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑا اور ان سے ہماری گفتگو ہوئی حقوق العباد کے حوالے سے، اور آپ کو یہ جان کر بہت خوشی ہوگی کہ اس وقت میں ایسے اسلام بھائی کے ساتھ موجود ہوں جن کا ایک طویل عرصہ جو ہے امیر اہل سنت کی صحبت میں گزرا۔ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں ان سے معلوم کروں کہ امیر اہل سنت کے بارے میں یہ کیا جانتے ہیں۔ پہلے تو ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، آپ سے عرض یہ ہے کہ آپ کو دعوت اسلامی کے اوائل سے ہی یہ سعادت حاصل ہے کہ آپ اس دینی ماحول سے وابستہ ہوئے اور ایک طویل دورانیہ امیر اہل سنت کی صحبت کی برکتیں آپ نے حاصل کی، اور وہ سلسلہ بھی جاری ہے۔ اللہ پاک آخری سانس تک اس سلسلے کو قائم اور دائم رکھے۔ عرض آپ سے یہ کرنی ہے، حقوق العباد کے حوالے سے امیر اہل سنت کی جو اپنی سوچ اور اپنی احتیاطیں ہیں، اس کے بارے میں اگر آپ کو کوئی واقعہ یاد ہو تو آپ ضرور ارشاد فرمائیے گا، تاکہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہیں اس سے مستفید بھی ہو سکیں اور یہ اپنا ذہن بنائیں کہ کس طرح حقوق العباد کی ادائیگی جو ہے کرنی چاہیے۔ الحمدللہ امیر اہل سنت کی صحبت میں کافی عرصہ رہے ہیں اور اب بھی ہیں۔ سیکورٹی کے معاملات کے لحاظ سے تھوڑا دور ہیں لیکن قریب ہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اوائل 1981 سے الحمدللہ امیر اہل سنت کے ساتھ ہیں اور ساتھ ہی رہے۔ کئی بار سفر میں ساتھ رہے، امیر اہل سنت کے ساتھ مدین کا قافلہ گیا تھا، اس میں بھی ساتھ تھے۔ ہر موقع پر میں نے امیر اہل سنت کو یہ دیکھا کہ آپ کے اندر حقوق العباد کے بارے میں جو آپ کی حساسیت ہے نا، وہ میں نے کسی اور میں نہیں پائی۔ ماشاءاللہ آپ اس قدر اس بارے میں حساس ہیں کہ ذرا سی بھی آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہاں حقوق العباد کا معاملہ ہے تو آپ فوراً سامنے والے سے معافی مانگتے ہیں اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ لیتے ہیں اور اس کو مطلب منانے اور راضی کرنے کی اور معافی لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ کسی طرح کا ہمارے رمضان کا اعتکاف، الحمدللہ رمضان کے اعتکاف میں بھی کئی بار ساتھ رہے، 2 بار ساتھ اعتکاف کرنے کا موقع بھی ملا، مدینے کا سفر بھی ساتھ رہا۔ تو ہر جگہ میں نے دیکھا میرے پیر کی امیر اہل سنت کی احتیاطیں، اور خاص کر حقوق العباد کے بارے میں جو آپ کی احتیاط ہے نا، اس کی میں نے کوئی اور نظیر نہیں دیکھی، اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا، بہت کچھ سمجھنے کو ملا کہ واقعی حقوق العباد ہوتا کیا ہے۔ صرف وہ بے شمار واقعات ہوں گے اس طرح تو حقوق العباد کے حوالے سے۔ اس طرح حقوق العباد کے تو بہت سارے واقعات آنکھوں کے سامنے سے گزرے۔ میں اس وقت آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ بیان کرتا ہوں جس کو سن کر آپ کو بھی حیرت ہوگی کہ امیر اہل سنت کے اندر اتنی حساسیت تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہمارے مرکزی مجلس شورا کے سابق نگران مرحوم حاجی مشتاق عطاری کے سامنے کہ کوئی پین کا ذکر تھا، معذرت کرنی تھی یا کسی سے لکھنے کے لیے لیا پین اور شاید رہ گیا یا بھول گئے، انہوں نے اس سے معذرت کی۔ تو یہ ذکر حاجی مشتاق علیہ رحمٰن کے سامنے ہوا۔ جب حاجی مشتاق علیہ رحمٰن نے یہ سنا تو آپ نے اپنے جیب سے ایک رکا نکالا، اس رکے میں امیر اہل سنت نے حاجی مشتاق کو رکا دیا تھا جس میں لکھا تھا کہ میں آپ کے علاقے میں 11ویں شریف کی محفل میں حاضر ہوا تھا، جس دری کے اوپر میں بیٹھا ہوا تھا اس دری کا ایک دھاگا مجھ سے ٹوٹ گیا تھا، اور یہ دری یقیناً ایک روشن والی کی تھی، تو مجھے اس سے معافی مانگنی ہے، تو آپ میری طرف سے جا کے ان سے معافی مانگ لیں، یہ دھاگا مجھ سے ٹوٹ گیا تھا۔ اگر وہ معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتا تو مجھے حکم دینا، میں معافی کے لیے حاضر ہو جاؤں گا، اور مجھے اس بارے میں جتنا جلد ہو مطمئن کرنا کہ کیا ہوا، اس نے معاف کیا یا نہیں کیا، ورنہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ امیر اہل سنت کی احتیاط تھی، اور حقیقت میں یہ خوف خدا ہی ہے کہ جو حقوق العباد میں اس قدر آپ محتاط تھے۔
अल्लाह ताला इनके सदक़े हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक अपने हकूक़ माफ़ कर देगा। बंदे के हकूक़ उस वक़्त तक माफ़ नहीं होंगे जब तक वो बंदा खुद माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह पाक हम सबको हुकूकुल इबाद की अदायगी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फुर्सत के लम्हात है नेमत खुदा की जान लो, कर लो इनमें नेकियां जन्नत का यूं सामान लो।